تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے ہاں شکوے شکایتیں زیادہ ہے. ہم اللہ کے سامنے روتے دھوتے نہیں ہیں، شکوے بہت کرتے ہیں. اتنا زمانہ اللہ جل جلالہ نے اتنے فراوانی کے ساتھ رزق دیے، تو بس تھوڑی سی تکلیف آ گئی جناب شور مچا دیے، اور جی یہ ہو گیا وہ جناب. اس لیے آج میں دو چار کتابیں دیکھی تو بس حضرت کا یہ ایک مجھے اللہ نے دل میں ڈال دیے کہ سالک کا رونا دھونا، بندہ روئے گا تو اس کے مسئلے حل ہوں گے.
دنیا میں کئی مرتبہ ہم نے مسجد کے سامنے دیکھا کوئی ایسے منہ بنا کے رو رہا ہوتا ہے نا، لوگ اس کو دے رہے ہوتے. تو اگر بندہ اللہ کے سامنے منہ بنا کے روئے اور اللہ سے آہوزاری کرے کہ اللہ مجھے بھی مسئلہ ہے، تو حضرت نے آگے اس میں لکھا ہے کہ ایک ذمہ کام لگانا ہوتا ہے، ایک اللہ جل جلالہ سے مانگنا ہوتا ہے، ایک ذمہ کام لگانا ہوتا ہے کہ جی آپ میرا یہ کام کر دو، فلاں کر دو، 3-4 کام لگا دیے ذمہ، اور ایک ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے روئے دوئے. تو حضرت نے پھر جو نا یہ کئی کتابوں کے واقعات اٹھائے ہیں. ایک جگہ لکھا ہے کہ تو اپنی طلب کو اس کی عطا کے حاصل کرنے کا سبب نہ بنا، یعنی تو اپنی ضرورت اللہ جل جلالہ سے پورا کرنے کا چکر کے لیے نہ مانگ کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، بلکہ تو بندگی کی نیت سے کر کہ میں بندہ ہوں، بندے نے اللہ سے مانگنا ہی ہے، تو جب میں مانگوں گا یہ بندگی ہو جائے گی اور اللہ پھر دیں گے، پھر ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے. اس سے صرف یہ نہ ہو کہ جو نا اس لیے نہ مانگ کہ اللہ ہمیں عطا کرے، اب اللہ دے نہ دے ہم اس کا پابند نہیں ہے، وہ تو رب ہے، اس کے سامنے تو نہ کسی کی چلتی ہیں، وہ تو راء الورا ذات ہیں، اللہ ہیں، اپنی مرضی سے سارا یہ نظام جو چل رہا ہے اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ ذات واجب الوجود، اللہ وہ ذات ہیں کہ جس کا وجود ہر زمانے میں ضروری ہے. اللہ وہ ذات ہے جو ہر زمانے میں اللہ کا وجود ضروری ہے. لمستجمع جمیع الصفات الکمالیہ، جتنے بھی کمال کے صفات ہیں سارے اللہ کے اندر موجود ہیں. تو ہم اس لیے اللہ سے نہ مانگے کہ اللہ ہمیں عطا کرے، اب اللہ دے نہ دے اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہم تو بندے، ہم تو بندگی کریں گے. بندے کا معنی کیا ہے؟ مقصد کہ بندہ مانگے. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بھائی 20 سال سے میں مانگ رہا ہوں ملا نہیں ہے، تو تھوڑی اللہ ہمارے پابند ہے کہ ہم جو بھی مانگے اللہ ہمیں دے دے. تو بلکہ کیا لکھا ہے؟ اگر ایسا کرے گا تو تمہاری فہم اللہ کے بارے میں ابھی بہت کم ہے، تم نے ابھی اللہ کو نہیں پہچانا. تو اپنی طلب، اپنی دعا کو اپنی عبودیت کے اظہار، یہ جو تو دعا کر رہے اپنی بندگی کا اظہار کرو اللہ کے سامنے، اللہ میں بندہ ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں. قرآن میں کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو تمہارا رب تمہاری پکار کو قبول کرے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مانگے گا نہیں بدماشی کرے گا تو فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، جہنم کا ذخیرہ بنائیں گے اس کو، کہ اس نے مانگا نہیں ہم سے، جس نے تو ہمارے ذمہ کام لگایا تھا. مانگنا کچھ اور ہے، ذمہ کام لگانا کچھ اور ہے. آج ہم ذمہ کام لگا رہے ہوتے اللہ کہ اللہ یہ بھی ہو جائے، کیونکہ میری رائے یہ ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے اور یہ ایسا ہو جائے. بس کچھ دن پہلے ہمارے دوست آئے تھے، یہاں قریب رہتے، تو انہوں نے کہا وہ 3 مہینے کی بچی فوت ہو گئی، بہت پریشان ہے. میں نے ان کو کہا والقدر خیری و شری من اللہ، اس کو زیادہ پڑھو، اللہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تیری طرف سے. نہیں جی بس یہ تو ضروری تھا نا بچی زندہ ہوتی. کیا پتہ اس نے آگے جا کے تم لوگوں کو ذلیل کرنا تھا. اللہ تو حکیم ہے. اب کیا پتہ یہ آگے ہو کہ اس نے معذور بننا تھا، ساری زندگی آپ پر کوڑتے. کیا پتہ یہ بچی اور کوئی مسئلہ ہوتا. تو اس لیے ہم تو بس بندے مانگیں گے، ہمارے ذمہ تو مانگنا ہے. اب مرضی اللہ کی ہے، دے نہ دے. ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ہم الحمدللہ پڑھیں، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی کوئی دے اللہ اس کا بھی بھلا کرے، کوئی نہ دے اللہ اس کا بھی بھلا کرے. بس ہمارے ذمہ تو مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے مانگتے ہیں، مانگیں گے. اب ہمیں پتہ نہیں اللہ آپ نے ہمیں دینا ہی نہیں دینا، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ایک اور بات حضرت نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ دعا پڑھنے سے نہیں مانگنے سے قبول ہوگی. ایک بندہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، ابھی اس کو پتہ ہے کیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے. وہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم،
یار میرا ترکی والا ہے، میں تو ترکی جانتا نہیں ہوں، تو یار بھی میں دعائیں مانگ رہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ربنا حب لنا من، بھائی کوئی دعا مانگے تو کم از کم اس کا ترجمہ معنی یاد ہو، میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اب اگر آپ میرے جیسے ان پڑھ آدمی سے انگلش میں کوئی بات کرے، اب مجھے آتی نہیں ہے انگلش، اگرچہ میں کچھ سمجھ لوں گا لیکن پھر بھی آپ مجھ سے سوالات کرے، جوابات کرے، مانگے، مجھے سمجھنا پڑے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے بندہ مانگے، وہ مانگنا بھی ایسا ہو کہ اس دعا کا پتہ ہو میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے، مولانا پیر اسلم صاحب نے، ایک دعا انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، وہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ سن رہے ہو نا؟ ہاں، وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، بولو نا یار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ اللہ آپ ہمیں ہدایت بھی دے اور دوبارہ ہمیں گمراہ کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ، اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، تیری رحمت بڑی اونچی چیز ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک اللہ آپ دینے والے ہیں۔ دلتا لار سے دی خزی تو ہے جدا خالات تو ہے جدا جنہ کئی شور میں کوئی دلتا مجلس تے بیان دے لا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت، ہم ٹول اللہ یاد پکارے، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہمارے اللہ، ہمارے حضرت اردو میں دعا مانگتے، چونکہ ہم لوگ تو بس اردو کو سمجھتے، عربی تو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت دعا مانگتے کہ اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد اللہ ذلت سے محفوظ فرما، صحت ملنے کے بعد اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، رزق ملنے کے بعد اللہ رزق کھو جائے، ختم ہو جائے، اس سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا قرآن کی ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اب بندہ اللہ سے مانگے تو پڑھے نہیں دعا، بس اس نے اٹھایا پڑھ رہا ہے، نہیں، مانگنا کچھ اور ہے۔ منہ بنائے، رونے جیسے منہ بناؤ اگر آنسو ہے خفا، رونے جیسی شکل بناؤ، منہ بناؤ اگر آنسو ہے خفا۔ کیا ہے؟ رونے جیسی شکل بناؤ اگر آنسو ہے خفا، اللہ کی رحمت کو تو بہانا چاہیے۔ رونے جیسے ہم شکل بنائے اگرچہ رونا نہ ہے، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونا نہ ہے، رونے جیسے شکل بناؤ۔ اگر آنسو نہیں نکلتے تو بے شک رونے جیسے شکل بناؤ۔ اللہ تو رحمت، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ذریعے سے میں معاف کر دوں بس ان کو۔ تو کیا فرمائے کہ پڑھنے سے نہیں، مانگنے سے جو ہے نا۔ ربنا، ہم وہاں جنگ میں تھے تو آئے جیات وہاں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کچھ دعائیں بتائیں، 4 دعائیں، یہ ضرور مانگو نماز کے بعد۔ ایک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک، ایک دعا۔ دوسری دعا، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دنیا میں بھی اچھا معاملہ فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں بھی اچھا معاملہ فرما، وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں بچا دے عذاب جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ دعا۔ تیسری دعا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری اولاد، میری بیوی کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، میری اولاد، میری بیوی کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ جو متقیوں کا امام بنے گا وہ خود کیسے متقی ہوگا کہ نہیں؟ ارے جو فوج کا چیف ہوتا ہے تو اس کو کچھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ خود بھی بہت سمجھے سلجھے وہ ہوتا ہے، بہت مراحل سے وہ گزرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پولیس کا آفیسر بنتا ہے تو ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوگا،
ساری کارروائیوں کا ان کو علم ہوتا ہے، تب وہ جا کے ایسے چو بنا ہوتا ہے، ایک تانے کو سنبھال رہا ہوتا ہے، اس کے اندر استعداد ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا پروگرام چلنے ہیں۔ تو جو متقیوں کا امام بنے گا اللہ اس کو خود بھی تقویٰ دیں گے نا۔ ایک مرتبہ ائمہ حرمین کے بارے میں ہم وہ کسی علماء کی مجلس میں بیٹھے تھے تو بات چلی، تو ایک ناواقف ہمارے دوست غیر مقلد بھی تھے، تو اس نے کہا کہ حرم میں کچھ امام ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو حضرت مولانا پیر اسلم صاحب نے اس کو بڑا عجیب جواب دیے کہ اگر ہم نے اپنا چوکیدار رکھنا ہے تو سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، چوکیدار ہمارا ڈاکو نہ ہو، غلط آدمی نہ ہو، 2 نمبر نہ ہو، یہ نہ ہو، بچوں کا بھی خیال کرے، بچیوں کا بھی کرے، گھر کے دروازے کا بھی کرے۔ تو کہہ رہے جس پروردگار نے اپنے کعبہ کا امام بنایا اس کو ایسے الو آدمی کو بنائے گا؟ سمجھ نہیں سمجھ؟ ہم دنیا کے چوکیدار بہتر سے بہتر، یہ سنار جو ہے نا، یہ جب شاگرد رکھتے تو شاگرد پورا بااعتماد آدمی رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں تو تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے نا۔ سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ باری، سونے کا ایک ذرہ، تو سنار بااعتماد آدمی کو رکھتا ہے۔ تو جو اللہ جل جلالہ کعبے کا امام بنائے گا، جس کو مسجد نبی علیہ السلام کا امام بنائے گا، وہ کوئی کمزور آدمی ہوگا، کتنے تقوی والا ہوگا۔ اور پکی بات ہے حرم شریف کے جو ائمہ کرام بڑے تقوی دار ہے، ان کا قرآن سنو اندر اترتا ہے۔ تو یہ ہے کہ تیسری دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میں نے اپنی مسجد میں یہ نا نیچے، اب میں فجر پڑھتا ہوں تو یہ تیسری فجر ہے، چوتھی میں جب جاتا ہوں تو قاری صاحب نہیں ہوتے تو وہ کہتے یہی نماز پڑھاؤ، تو یہ تقریباً چوتھی فجر ہے میں پڑھا رہا ہوں، تو میں تو بس یہی 4 دعائیں مانگتا ہوں۔ آج ظہر میں نے وہاں پڑھائی 1 بجے، تو تب بھی میں نے یہ دعائیں مانگی۔ تو آج صبح میرے سے ایک بچے نے پوچھا، وہ 10ویں میں پڑھ رہا ہے شاید یا 9ویں میں پڑھ رہا ہے، تو مجھے کہا کہ جی آپ کو اور دعائیں نہیں آتی، آپ یہ 4 صبح ہو گئے یہی دعا مانگ رہے۔ پھر میں اس کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا تمہیں پتہ اس میں کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جناب مجھ سے مانگو کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے، کوئی چھوٹی بات کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر، بڑی بات ہے۔ اور میں نے کہا یہ بھی کہا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھا کر، آخرت میں بھی اچھا کر، کہ یہ بھی بڑی بات، جہنم سے بچا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ اولاد کے بارے میں بھی ہیں کہ اولاد کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، کہ یہ بھی بڑی بات۔ ایک چوتھی دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے لیے اپنا نور کو کامل کر دے، پورا کر دے، سینوں کے اندر ہمارا نور آ جائے۔ اس نور سے علماء نے کئی تفسیریں کہ جو نا کیا نور اس سے مراد ہے، تو ہمارے حضرت نے کہا کہ اتمم لنا نورنا، یا اللہ ایمانی نور کامل فرما، ہر عمل کا نور عطا فرما۔ پھر ہمارے حضرت نے اس پہ بات کی کہ اللہ ہمیں جو ہے نا درود کا نور بھی عطا فرما، کہہ رہا درود کا اپنا نور ہے، نماز کا اپنا نور ہے، قرآن کا اپنا نور ہے، بد نظری سے بچنے کا اپنا نور ہے۔ تو فرمایا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یا اللہ کامل نور عطا فرما، اور دیکھو گورا کنا، یا اللہ کامل نور عطا فرما، واغفر لنا، اور اللہ ہمیں بخش بھی دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ تو کتنی بڑی دعائیں یہ۔ تو حضرت نے یہ یہاں بھی لکھا ہے، یہ 3 تو لکھی ہیں، وہ چوتھی حضرت نے نہیں لکھی۔ 3 ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ہب لنا، ہم تھے تو وہاں حضرت نے فرمایا یہ 4 دعائیں ہر فرض کے بعد مانگو، یا اللہ نور کامل کر دے۔ اس لیے قرآن میں یہ کہا ہے نا کہ جب یہ منافقین مرد عورتیں جب یہ پولیس رات کراس کریں گے تو یہ ایمان والوں کے پاس نور ہوگا، یہ آگے جائیں گے نور ہوگا، اس نور کی بدولت یہ جو ہے نا
پل سے گزریں گے، پل صراط سے، تو قرآن میں ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، یہ منافق مرد عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، نظر کرم کرو، مہربانی کرو، ہمیں بھی دیکھو تھوڑا کہ ہم بھی نقتبس من نورکم، کہ تمہارے پاس جو نور ہے ہم بھی تھوڑا لے لے سے۔ تو یہ وہ نور ہے جو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ نور کامل فرما دے، دل کی اللہ نورانیت عطا فرما، دل ہمارے منور ہو جائے تیری محبت سے۔ اس لیے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور مبارک نے فرمایا سالم کا گلے سے لے کے سینے تک کہ اللہ کی محبت سے بھرا ہے، سینے سے، گلے سے لے کے سینے تک اللہ کے محبت سے بھرا ہے، تو وہ نور مانگے اللہ پاک سے۔ تو یہ جو پل صراط کے اوپر منافق مرد عورتیں یہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی جو نا مہربانی کرو، انظرونا، ہمیں بھی تھوڑا دیکھ لو، نظر کرو، کوئی کرم کرو، تو یہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، بھائی یہ تم پیچھے جاؤ، یہ تو دنیا کا نور ہے، وہاں سے نور لے کے آؤ۔ تو اس لیے یہ دعا زیادہ مانگنی چاہیے، ربنا اتمم لنا نورنا، وہ یہ نہ ہو کہ اب بندے یہی مانگے اور نہ اور دعائیں بھی مانگے، لیکن ہمارے حضرت کے کہنے پہ ہم یہ دیکھو یہاں بھی لکھا ہے انہوں نے۔ تو اللہ ہمیں مانگنے کی صحیح طریقے توفیق عطا فرمائے۔ رات کو بھی ہم یہاں تراویح پڑھتے ہیں نا، کل ہمارا ختم قرآن ہے، تو تراویح کے بعد انشاءاللہ تراویح کے بعد میں ان کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں ساتھیوں کو، 100 سے اوپر لوگ کڑے الحمدللہ، اس سال تو ہمارے پاس زیادہ 120 130، تو وہ جو ہے نا عشاء کے پھر جو ہے نا کیا نام ہے وطر کے بعد ان کو حدیث سناتے ہیں، کچھ توجہ بھی دیتے ہیں، مقصود تو توجہ دینی ہوتی ہے، حدیث تو انہوں نے بس بہت سنی ہے کیونکہ عمل تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو وہ پھر نعت بھی پڑھتے، کچھ ٹک ٹک کاوا ماوا بھی چلتا ہے نا، پروگرام ٹک ٹک چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ کل بھی ان سے کل رات بھی میں نے ان کو واقعہ بیان کیا کہ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اب تو زندگی کا سوال ہے۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو ایک نابینا آدمی کو دیکھا، تو وہ اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں بینا کر دے، یہ کر دے ہوگا۔ تو حجاج ابن یوسف نے جو سنا ایسے بیزاری کے ساتھ یہ مانگ رہے یار، اتنے بڑے اللہ سے مانگ رہے، بیزاری اس کی دیکھو۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہہ رہا میں نہیں جانتا، کہہ رہے میں حجاج ابن یوسف ہوں، بس اس کو تو اب لگ گئی ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اگر یہ طواف 7 چکر ختم ہو تیری آنکھیں بینا نہ ہونا تو اب تیرا سر میں نے قلم کرنا ہے۔ اب تو اس کو پڑ گئی ہے کہ استاد جی پہلے تو اب جو نا آنکھوں کی بات تھی، اب تو سر کی بات آ گئی، اب انہوں نے کیسے مانگا ہوگا؟ پھر جب 7 چکر پورے ہو گئے تو اس کی آنکھیں ٹھیک تھی۔ تو حضرت نے کہا ایسے آہوزاری کے ساتھ مانگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارا بھی ایسے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے عزیز چیز کوئی نہیں ہے، زبردست چیز، بہترین چیز، معزز چیز دعا ہی ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے فرمایا دعا مخ العبادت، ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، بندہ اللہ سے مانگتا رہے، گڑ گڑا کے مانگے، رو رو کے مانگے۔ ہم رائیونڈ میں تھے تو وہ 7 مہینوں میں تو وہاں ویزوں کا مسئلہ تھا کہ جی ویزے نہیں لگ رہے، تو مولانا فہیم صاحب نے کہا کہ بھئی سجدے میں ماتھے رکھ کے جو نا پیشانی رکھ کے بس گڑ گڑائے روئے، جتنے آنسو نکلیں گے اتنے ان کے دل کے جو نا تالے کھلیں گے جن کے پاس ویزے دینے کا پروگرام ہے۔ تو یقین کرو ہم لوگ تو 7 مہینے میں ہم نے ختم خواجگان کا بڑا اہتمام کیا تھا۔ ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا تو اس میں اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، ہم گئے تو 11 سال بعد ہماری جماعت گئی، جماعتوں کا آنا جانا بند تھا۔ تو یہاں پشاور، کراچی، لاہور میں بتایا تھا کہ بھئی تم لوگ زبردست زور لگاؤ اور یہ دروازہ کھلوا دو۔ تو پھر ہم نے اللہ پاک کی طرف بڑی عاجزی زاری کی، روزے رکھ کے ختم خواجگان، یہ توجہ دعا، توجہ دعا، رجوع اللہ، مراقبہ یا اللہ یا اللہ۔ ایک مرتبہ گئے ہم بارڈر پہ تو انہوں نے ویزا دیا تو بارڈر سے ہی واپس کر دیا، تمہارے پاس پولیس کا جو نا اجازت نہیں۔ پھر ہم گئے 28 دن بعد پھر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی پولیس والوں نے۔ تو
رائن والوں کی بات پھر یاد آتی تھی، انہوں نے کہا آہوزاری کرو، رو اللہ کے سامنے پیشانی رکھ رو، یا اللہ یہ مسئلہ بھی یہ بھی صحیح۔ اب بندوں سے کہنے کے بجائے بندہ اللہ سے کہے، بس تنہائی میں بیٹھ کے روئے، یا اللہ مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اللہ کہاں جاؤں، کیا کروں، تیرے بغیر کون ہے سننے والا، تو ہی دیتا ہے۔ ہمارے پچھلے دنوں تو پیر اسلم صاحب نے مجھے کہا ہے مولانا یہ ایسے دعا مانگو ہے، سو رہا ہے خدا کے بندے، کیا کہا ہے کہ جو نا یہ دعا کہو، اے امیر صاحب سمجھ آ رہی بات، تو کیا کہا کہ یہ سے دعا مانگو، یا اللہ تو نے دیے، تو دیتا رہا اور تو دے گا، اور یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ تو نے دیے، تو دیتا رہا، تو دے گا، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ تو حضرت نے کہا ایسے دعا مانگو، پہلے بھی اللہ اپنے ہمیں دیے، ہمارے پاس تو کوئی کمال ہمارا تھوڑا ہی تھا، آپ نے ہمیں دیے، اور اللہ اب بھی یہ تو دے رہے، ہم نے کون سا اللہ تیر مارے، لیکن آپ دے رہے، کرم کر کے مہربانی کر کے دے رہے۔ ایسا یا اللہ تو نے دیے، تو دیتا رہا اور آئندہ بھی تو دے گا، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ تو بندہ جو نا اللہ کے سامنے روئے، عاجزی کرے، انکساری کرے۔ وہ کچھ لوگ غار میں چلے گئے، اللہ کی شان، وہ ایک پتھر آیا غار کا منہ بند کر دیے، تو پھر انہوں نے اللہ جل جلالہ سے مانگا۔ ایک نے کہا یا اللہ وہ میری فلاں نے کی، میں والدین جو ہے نا کو دودھ پلاتا تھا تو بس وہ بیچارے سو گئے، میں ساری رات ان کے لیے کڑا رہا، بچے روتے رہے، میں نے کہا نہیں پہلے والدین کو پلاؤں، اللہ اگر یہ نہیں کہ میں نے تیرے لیے کیے تو اس پتھر کو ہٹا دے، تو کہہ رہا پتھر توڑا ہٹا۔ تو ہمارے حضرت نے خطبات میں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے بندہ اپنی نیکیاں رکھ کے مانگے، اس کی نظر میں کوئی اپنی نیکی ہے، ویسے حضرت نے فرمایا نہیں ہونی چاہیے کہ میری نیکی کوئی نیکی ہے، بلکہ حضرت نے لکھا ہے کہ اپنے گناہ سامنے رکھ کے یا اللہ سے کہے، یہ نہ ہو بندوں کے سامنے اور بھی لوگ اپنے اوپر گواہ بنائیں، یہ گناہ میں، یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں، تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اللہ، پھر بچنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی بدولت اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو کہہ رہے اللہ جل جلالہ گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک مغفرت فرما دیں گے، تو بندہ اللہ جل جلالہ سے مانگے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ دعا سے معزز چیز اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، دعا ہی معزز چیز ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بندوں سے مانگنے کا طریقہ تو آتا ہے لیکن اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آیا۔ پھر آگے فرمایا صلی اللہ من فضلہ، اللہ جل جلالہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ ہمارے حضرت تو دعا کرتے ہیں کہ رے اللہ ہم تیرے فضلی بندے، فضل چاہتے، عدل نہیں چاہتے، تو فضل کرے، جے تو عدل کرے تے تر تر کمبن اچھیاں شانہ والے، جے تو فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ اگر تو فضل فرما دے میرا جیسے کالا منہ والا بھی بخش دے، اگر عدل کی بات ہوئی تو ہم تو پکڑے گئے، بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے صلی اللہ من فضلی، اللہ سے فضل مانگو، یا اللہ ہم تیرے فضلی بندے ہیں، بس فضل ہی چاہتے ہیں۔ میرے سید جو نا ہمارے سلسلے کے جو بڑے بزرگ تھے فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دعا مانگا کرتے تھے، دعا میں کہا کرتے یا اللہ میرا نام بھی فضل علی ہے، میرا نام بھی یا اللہ تجھ سے تیرا فضل ہی چاہتا ہوں، بس فضل فرما دے۔ تو اللہ جل جلالہ کو حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے صلی اللہ من فضلی، اللہ سے فضل مانگے، یا اللہ فضل فرما دے، اللہ عافیت فرما دے، فضل فرما دے، یا اللہ فضل فرما دے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے۔ اور آگے فرمایا فإن اللہ تعالی یحب ان یسأل، اللہ بھی یہ پسند کرتے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ وافضل العبادت، اور عبادات اور بہترین عبادت انتظار الفرج، مشکل حالات کے ٹھیک ہو جانے کا انتظار کرنا،
تو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اچھا پھر حضرت نے آگے لکھا ہے کہ دعا میں آہوزاری کرے، ان اللہ تعالی یحب الملحین فی الدعاء، دعا میں آہوزاری کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ بس روئے دوئے، بس اللہ کو یہ ادائے پسند آتا ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے، کسی حدیث کے شرح میں لکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ جل جلالہ کسی بندے کی دعا قبول نہیں کرتے، اس کی وجوہات ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یار یہ جو ادائے بدل کے میرے سے مانگ رہا ہے، اس کی یہ ادائے مجھے پسند ہے، آج میں اپنے فضل سے تو اس کو عطا کر لوں گا، لیکن یہ پھر ایسے نہیں مانگے گا۔ اب جو کبھی رو رہا ہے، کبھی رونے والا شکل بنا رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی آیت پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، اور بس یا اللہ مہربانی فرما، خیر فرما۔ تو اللہ کہہ رہے میں اس کو دیکھ کے یہ جو اس کی ادائی ہے مجھے بہت پسند ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دعا میں آہوزاری کرے بندہ۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شاہی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے تو سونے کی چڑیوں کی بارش ہو گئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے نا چڑیوں کو پکڑنا شروع کر دیا، بہت ساری چڑیاں پکڑ لی سونے کی۔ تو کہہ رہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے وہی ہوئی کہ میرے پیارے بندے، آپ کو تو میں نے نبوت دی، عظیم چیز دی ہے، نعمت دی ہے، آپ چڑیوں کے پیچھے کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے انہوں نے حضرت ایوب نے عرض کیا اللہ میں اس حال میں بھی آپ کا محتاج ہوں، جتنا کچھ آپ نے دے دیا اس کے باوجود ابھی میں آپ کے نعمتوں کا محتاج ہوں، یہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی اللہ میں محتاج ہوں۔ نبوت جن کو دینی ہوتی ہے اللہ اس کو بہت کچھ دیتے ہیں، سب کچھ ان کو اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک مرتبہ حضور مبارک نے واعظاً بلیغاً ایک کامل واعظ فرمائی، اس پہ جو نا سب لوگوں کے اوپر، صحابہ کے اوپر اثر بھی ہوا۔ تو ایک صحابی کے دل پہ ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ داڑے مار کر رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے آپ سب لوگوں کی مغفرت فرما دی، یعنی ایک بندے کی رونے کی وجہ سے اللہ نے مجلس والوں کی مغفرت فرما دی۔ پھر حضرت نے لکھا ہے کہ آنسو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آنسو نکالنا آسان، بعض لوگ ایسے ہوتے یقین کرو ان کا سال گزر جاتے ہیں آنکھ، حالانکہ یہ آنکھ سے آنسو کا نکلنا یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے بھائی۔ کہ اب وہ آنسو جو ہے نا اب زمین پہ گرا نہیں ہوتا، ادھر سے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو دل یقین کرو پتھر ہے، پتھر گوشت کے نہیں ہے، پتھر کے ہیں، کبھی بھی آنسو جو نا آنکھوں میں آنسو نہیں آتا۔ حالانکہ حضرت نے ایک حدیث اور اس بارے میں لکھا ہے کہ قیامت میں ایک بندے کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو ارشاد ہوگا بھائی اس کی کوئی نیکی نہیں، کوئی نہیں کیا، ایک فرشتہ عرض کرے گا اللہ اس کی ایک نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک مرتبہ کوئی بات چیت ہو رہی تھی کسی مجلس میں، اور آپ کے خوف سے اس کے آنکھ میں اتنا آنسو آیا کہ ایک پلک کا جو ایک جو ہے نا یہ بال ہے یہ بھیگا ہو گیا تھا۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے اچھا میرے خوف کی وجہ سے ایک بال بھیگا ہو گیا تھا، اس کو لے جاؤ جنت میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک ہمارے جو نا دلوں کو بھی نرم کر دے، ہماری آنکھوں کو بھی نرم کر دے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے یقین کرو، کچھ ساتھی ایسے ہیں ہمارے دوست احباب، ایک اور دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بتا دیا جی 5 سال ہو گئے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کبھی رویا ہوں، ایسے دل ہمارے سخت ہو گئے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہے پھر بھی ہمیں ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا ہمیں بہت ضروری ہے، تو اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خط لکھ کر پوچھتے ہیں حضرت سارا مجمع رو رہا ہوتا ہے مگر میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ تو بہت غم کی بات ہے، بڑی خرابی کی دلیل ہے کہ سارا مجمع اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہے، میرا دل نہیں رو رہا، یہ دل کی سختی ہے۔ پھر حضرت نے لکھا ہے کہ عاشق کا کام رونا دھونا ہے،
انسان کی آنکھیں روئے یا پھر دل روئے، مگر رونا ضروری ہے، لیکن یہ کہ دل کا اظہار پھر آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ روئے بغیر محبت کے راستے پر کام نہیں چلتا۔ پنجابی کے اشعار حضرت نے لکھا ہے، عاشق دا کم رونا دونا، عاشق دا کم بن رون نہیں منظوری، روئے بغیر منظوری اللہ کے ہاں کہاں سے آتی ہے، رونے کے بغیر نہیں ہوگا۔ دل روئے چاہیں اکیا رون تے وچ عشق دے رون ضروری، اب دل روئے آنکھیں روئے یہ رونا ضروری ہے، کیونکہ عشق میں رونا دھونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے۔ خوشی میں بھی کہہ رہے آنسو نکل آتے، حضرت نے لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، انہوں نے ایک پتھر کو دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے، کہہ رہے مجھے ڈر ہے کہ جو نا اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارۃ، کہ میں انسانوں اور پتھروں کو جہنم میں ڈالوں گا، یہ ایندھن بنے گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں ان میں سے نہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اس پتھر کو جہنم کی غذا نہ بنا۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹے، دیکھا پھر وہ پتھر رو رہا ہے۔ پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے پہلے خوف کرو نا، تو اب شکر کرو نے، اب میں خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر رحمت فرما دی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، کبھی شکریہ میں بھی ہماری آنکھیں جو نا آنسو نہیں نکلے، یقین کرو۔ خوف تو ایک الگ چیز ہے، خوشی میں بھی کہ ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی، اتنی عزتیں آپ نے ہمیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، مال دیے، اللہ سکون اطمینان دیے، مسلمان بنائے، ایمان جیسے عظیم نعمت دیے، حضور جیسے مبارک ہستی آپ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ قیامت میں سب کے ذمہ دار، سب کو جنت میں پہنچانے والے، کتنی نعمت ہے اللہ۔ پھر حضرت نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دعا لکھی ہیں، ایک حدیث لکھی ہے کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا نفع دیتی ہے ہر اس مصیبت میں جو نازل ہو چکی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں اس میں بھی نفع دینے والی ہے۔ اچھا، اس سے اگلی بات تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ انسان بنو اور یہ گناہ کے کام چھوڑ دو، نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اب 3 دنوں میں عذاب بھیجنے والا ہوں، تم تو بنتے نہیں ہو انسان۔ تو وہ حضرت یونس علیہ السلام بتائے کہ بھئی اب 3 دن انتظار کرو، اب تیسرے دن تمہیں جو نا پتہ چل جائے گا۔ وہ گئے ساحل پہ گئے، اب یہ انتظار ہے اللہ کا عذاب آئے گا، قوم تو ویسے بھی قوم نے غرق ہونا ہے، تو مانتی نہیں۔ جب وہاں سے اندھیریاں آئی ہیں، بادل آئے، اور ایسے پچھلے دنوں جو ہوائیں چلی 3-4 دن خطرناک قسم، تو ایسے حالات بنے، تو ایسے حالات جب بنے تو قوم تو سمجھ گئی کہ عذاب تو آ گیا۔ اب قوم نے کیا کیا، حضرت یونس کو ڈھونڈا، حضرت یونس کہیں ملے نہیں، وہ تو ساحل پہ تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کئی حضرت یونس سے کہیں کہ بھئی ہم بس مان گئے، نہیں کریں گے مزید گناہ، اب اللہ سے کہے کہ عذاب ہٹا دے، لیکن قوم نے سوچا کہ اور کوئی حل تو نہیں ہے علاوہ اس کے کہ تفسیر مظہری میں لکھے کہ وہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد اور جناب جانور، سارے جانور ایک بڑے میدان میں گئے، صحیح روئے دوئے۔ بس یک دم اللہ جل جلالہ نے اپنا عذاب روک لیا، رحمت فرما دی۔ وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، روانہ ہوئے، تو وہ اللہ کا حکم تو نہیں تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کہہ رہے اللہ کے حکم سے۔ حضرت عبدالرحمن بابا کے اشعار میں نے پڑھے ہیں، اس میں کسی نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو کہا مجھے یہ پتہ نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہ ایسے مٹی میں پڑے تھے نا، تو کسی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہہ رہے یہ پتہ مجھے نہیں ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے اب کہاں کا ارادہ ہے، کہہ رہے یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، وہ آرڈر ہوگا پھر میں جاؤں گا کہاں جانا ہے۔ تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے عبدالرحمن بابا کہتے ہیں، جس کا 350 سال بعد قبر کھولا گیا، تو جیسے پہلے دن میت کا حال ہوتا ہے ویسے ہی۔
تو انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے بغیر جاتے نہیں ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام وہ کشتی میں سوار ہوئے. اب کشتی جب پانی کے بیچ میں گئی ہے تو بور میں پھنس گئی. تو اللہ نے کہا کشتی چلانے والے نے کہ وہی کوئی غلام ہیں جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکلا ہے. اب قرع ڈالا گیا. 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے. تو بس پھر ان کو تو ظاہری بات تھی کہ انہوں نے کشتی سے تو اترنا ہی تھا پانی میں. ادھر چلانگ ماری, ادھر وہ مچھلی تیار بیٹی جو ہے انتظار میں تھی, منہ کولی ہوئی تھی, اسی میں گئے. تو قرآن نے کیا فرمایا کہ فنادا فی الظلمات, فی ظلمات ثلاث. قرآن نے کہا 3 اندھیریوں میں حضرت یونس نے ہمیں پکارا. 3 اندھیریوں میں حضرت یونس نے ہمیں پکارا. کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت, یا اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے اور میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. تو قرآن نے فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے اس کے پکار کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو مصیبت سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین, اس طرح ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے جب اتنی آہوزاری کے ساتھ ہمیں پکاریں گے. تو اگر انبیاء علیہ السلام, پھر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یہ تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے, آہوزاری کرنے والے نہ ہوتے یہ حضرت یونس, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اگر ان کو نجات ملی ہے بھائی آہوزاری سے ملی ہے, تو ہمیں نجات آہوزاری سے ملے گی, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. مخلوق کے بجائے ہم اللہ سے آہوزاری کریں کہ اللہ بس اب تو کہاں جائے, ہمارے پاس کوئی دوسرا در نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. تو پھر اللہ جل جلالہ مہربانی فرما دیتے ہیں. تو یہ لکھا ہے کہ دعا نفع دیتی ہے ہر مصیبت میں, جو نازل ہو چکی ہے, نازل ہونے والی ہے, اس میں بھی دعا فائدے دیتی ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. ایک جگہ صحابہ کرام دعا کے قبول ہونے پر یقین رکھتے تھے اور فرماتے تھے لستم تنصرون بکثرت وانما تنصرون من السماء, کثرت فوج کی وجہ سے تمہاری مدد نہیں کی گئی, کثرت فوج کی وجہ سے ہاں, بلکہ تمہاری مدد آسمانوں سے, یعنی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے. پھر بڑی عجیب بات ایک اور لکھی ہیں. ایک صحابی فرماتے تھے انی لا احمل ہم الاجابت ولکن ہم الدعاء فاذا الہمت الدعاء معه فان الاجابت معه, کہ رہے مجھے دعا کی قبولیت کا غم نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول ہو گئی یا نہیں, کیوں نہیں ہوئی, اس کا غم نہیں رہتا. مجھے تو دعا کا غم ہوتا ہے, کیونکہ جب دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہے. تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو میرے دوستو اچھے طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث ہے, اس کو پڑھ کے پھر بات ختم کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان ربکم تعالی حیی کریم, تمہارے رب کریم ہے اور حیا والا ہے. یستحیی من عبدہ, اللہ اپنے بندے سے شرماتے ہیں. اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا, جب بندہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کرے تو اللہ کہہ رہے مجھے حیا آتی ہے اس سے. تو اللہ پاک جل جلالہ دینے کے لیے انتظار میں ہے, اب بندے مانگتے نہیں ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تم اللہ سے دعا مانگو قبولیت کا یقین رکھو. وَاعْلَمُوا, جان لو کہ ان اللہ لا يستجیب الدعاء من قلب غافل لاہن, کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. حضوری کے ساتھ بندہ دعا مانگے, جو مانگے تو حاضر ہو کے مانگے کہ کیا مانگ رہا ہوں. تو حضرت نے یہ بھی فرمایا اللہ کو آرڈر بھی نہ دے, احکامات نازل نہ کرے, یا اللہ یہ بھی کر دے وہ بھی کر دے, مجھے پر لگا دے, بس میں آسمانوں میں اڑوں مزے کروں. نہیں, آج جی ان کی ساری اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وہ یہ مجالس اس لیے ہوتے ہیں کہ جو نا اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, ہر افطاری میں دعا قبول ہوتی ہے, سحری میں قبول ہوتی ہے. یقین کرو کربوں اربوں بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. ہمارے پچھلے سال ہم وہاں گئے خانقاہ شریف میں حج جی کے پاس, تو حج جی نے فرمایا کہ 27ویں رات تھی تو دعا کی کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہاں یا اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شمار کیے کہ نہیں, یا اللہ اگر آپ نے بخشے بندوں میں شمار کیے فب یا نہیں تو اللہ ابھی ڈال دے ہمیں. تب تو ہمارے سے رحمت کے دن گزر رہے, یہ رحمت کے دن ہیں پہلا عشرہ,
اولہ رحمہ، رحمت کے دن ہے، 4 کام زیادہ کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تیسرا کام ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ جنت عطا فرما، واعوذ بک من النار، چوتھا کام ہے جہنم سے پناہ مانگے۔ تو یہ 4 کام پہلے جو نا یہ پورے رمضان میں کرے، لیکن اہتمام سے کرے کہ اللہ جنت عطا فرما، جہنم سے بچا۔ میں نے پچھلے دنوں دیکھا وہ مفتی رضوان صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر مسلمان اس مہینے میں مرے گا تو قیامت تک اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہونا، اور اگر کافر مر گئے تو جو نا عید تک اس کے ساتھ حساب نہیں ہونا۔ تو اتنا مبارک مہینے ہے، تو ہم لوگوں کو تو صحیح مانگنا چاہیے، افطاری میں بھی بندہ صحیح مانگے، آہوزاری کرے، روئے، رونے جیسے شکل بنائے، بس اللہ سے مانگی۔ اللہ پاک ہم سب کو جو نا سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین۔ اب توبہ کے کلمات پڑھ لیتے، کیونکہ رمضان شریف میں بھی تو شیاطین تو قید ہیں، حدیث پاک میں شیاطین قید کر کے اللہ سمندر میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ہمارے نفوس گندے ہیں، نفس تو ہمارے گندے ہیں نا، وہ تو بھائی الٹی سیدھی باتوں کا عادی ہیں۔ تو اس لیے ہم اب جو ہے نا یہ غفلت سے بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے، ہمارے حضرت نے لکھا ہے سلوک والے ساتھی جو ہے نا غفلت سے بھی توبہ کرے، کہ اللہ غفلتوں کو بھی معاف فرما۔ تو اب صدق دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھے، یہ توبہ کے کلمات ہیں۔ ایک تو یہ نیت کرے میں ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اتباع سنت کروں گا۔ بھائی اگر موت اس حال میں آئیں کہ حضور کی زندگی سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے تو قبر میں جا کے کیسے حضور کی پہچان ہوگی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ ہر حال میں تیرے سے راضی رہوں گا، تو بھی میرے سے ہر حال میں راضی رہے۔ تو اب یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا باسمائہ وصفاتہ بصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ عبدہ تحدیق ہو رہا ہے ورسولہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی 100 مرتبہ استغفار صبح کرے، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ واتوب الیہ۔ رمضان شریف میں تو زیادہ کرے، ہزاروں میں کرے، ہزاروں میں، تاکہ رمضان گزرے تو ہم بالکل صاف پاک ہو گناہوں سے۔ اچھا جس کا رمضان جیسے گزرے گا باقی سال بھی ویسے گزرے گا۔ رمضان اچھی گزری، اچھا گزار دے انشاءاللہ، بس پورا سال اچھا رہے گا۔ اس میں بعض ایسے دوست بھی آپ کو میں جی آج کتنا، آج تو میں نے پاؤ پڑا ہے، میں نے کہا شکر ہے کہ تکا نہیں ہے، تو ایک پاؤ 4 رکوع پڑے، تو خدا کے بندے بھائی۔ آپ تو امام ابو حنیفہ صاحب نے 60 قرآن 61 قرآن ختم کی۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے بندہ، بس زیادہ تلاوت کرے، تو استغفار کرے صبح و شام، ہزاروں کرے، زیادہ کرے، زیادہ جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ درود شریف زیادہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کام تلاوت، ایک پارہ اب نہ کرے، کوشش کرے دن میں 10 پارے کرے، 5 کرے، کچھ تو کرے بھائی، کچھ ہمت کرے، اللہ کی مدد نصرت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا کام ہے مراقبہ کرے۔ مراقبہ کیا ہے بھائی؟ پسلی کے نیچے دل ہے، آنکھ بند کرے، یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات، وسوسے، نمازوں کے وسوسے سارے ختم ہو رہے،
خوشی میں دل کہہ رہے اللہ 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 اللہ، میں سن رہا ہوں. ہمارے ساتھی مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے ترقی بھی نہیں ہوتی. 5 منٹ کا مراقبہ. جزاک اللہ. پچھلے دنوں ہم حضرت کے پاس گئے، حضرت نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی. کہہ رہے میں نے لمبے چوڑے مراقبے نہیں کیے، میں نے نہ اتنے یہ اعمال کیے، لیکن مجھے اپنے شیخ سے محبت ایسے تھی. پکی بات. اچھا کوئی اپنا بکرا دمبا اٹھا کے شیخ کے پاس جائے ذبح کرے بقرہ عید میں، یہ محبت کی علامت ہے کہ نہیں؟ تو کہا ایک مرتبہ میں بکرا لے کے گئے ہوں، تو حضرت نے کہا وہ بکرا بھی شیطان تھا، ٹکر مارنے والا تھا. تو کہا وہاں سے جب بڑے حضرت جی تشریف لائے، ایسے دیکھا، اچھا ہاں. پھر کہہ رہے حضرت کے دوسرے دوست بھی تھے، تو حضرت نے ان سے کہا بڑے حضرت جی نے یہ ہمارا عاشق ہے، دیکھو پنڈی سے چل کے ہمارے پاس عید منانے آئے. تو کہا ہم اپنے شیخ کے پاس اس سے رہے. تو یا تو بندہ مراقبہ زیادہ کرے یا محبت بڑھائے. ہمارے یہاں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے حضور سے محبت کیے. ایسی محبت سے کام بنے گا، پی کی محبت سے کچھ نہیں ملنا، بلکہ اور کام خراب ہونا ہے. تو مراقبہ زیادہ کرے، لمبے چوڑے مراقبے کرے، ہلکے نہ کرے، زبردست مراقبے کرے. بس آنکھ بند کرے بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے، گھنٹوں گھنٹوں مراقبہ کرے. اس سے اندر کی ساری صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت فائدہ ہے اس میں، سکون ہے، بد نظری سے بندے کا جو نا وہ حفاظت ہو جاتی ہیں، اور کئی بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں. بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ اسی سے ہوتا ہے، مراقبے سے. تو ہم تو 2-3 منٹ والے ہوتے ہیں، آنکھ بند کر 2 منٹ، پھر 2 منٹ بعد دیکھتے کہہ رہے میں سمجھ رہا تھا کہ 10 منٹ ہو گئے، وہ تو 2 منٹ گزر گئے. شیطان اس کو لمبا کر دیتے نا، کھینچ دیتے کہ جی یہ تو 10 منٹ گزرے ہوں. جب 10 منٹ والے وہ یہ سوچ رہے بس 1 گھنٹہ ہو گیا، جب سر اٹھا کے کہتا ہے یہ تو 10 منٹ ہو گئے. ہم وہاں خانقاہ میں تھے، دعا میں نے ساتھ غیر مراقبہ کرو، تو ایک نے کہا کہ جی ہم تو مراقبہ کرتے ہیں لیکن یہ گھنٹوں والا مسئلہ مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہم تو اتنا لمبا سر تک جاتے ہیں، ہم تک جاتے، جب سر اٹھاتے کہہ رہے 5 منٹ گزرے ہوتے. تو ہم تو اس کے عادی نہیں بنے نا. آدھے گھنٹے تو دسترخوان پہ بیٹھے رہتے، کھاتے رہتے ہیں نا، اس کی عادت بنی ہے.